لیکن ہو یہ ضرور رہا ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں نؤمن بأن المیت یعرف من یزورہ اذا اتاہ، کہ جب اس کے پاس، میت کی قبر کے پاس اب مٹی ہے درمیان میں، تو کئی جہتوں میں اس کا جو سینس ہے میت کا اس زندہ سے تیز ہو چکا ہے، اسے مٹی کچھ دیکھنے نہیں دے رہی، اور وہ مٹی میں لیٹا بھی اسے دیکھ رہا ہے کہ اس پر منو مٹی ہے، اندر ہے وہ، اور اتنا بھی سوراخ نہیں کہ ہوا اندر داخل ہو، یعنی پوری قبر جو صحیح بنی ہوئی ہے۔ اس چیز کو بیان کیا تھا شاعر مشرق نے کہ تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، کس قدر نشو و نما کے واسطے بےتاب ہے۔ یعنی ویسے کما حق کو تو ہمیں پتہ چل نہیں سکتا، ایمان بالغیب پر ہم ڈٹے ہوئے ہیں۔ مثالوں سے لوگوں نے کچھ حقیقت سمجھانا چاہی کہ ویسے تو جس کو مٹی میں دبا دیا جائے، اوپر پوری طرح بند کر دیا جائے تو قصہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اقبال کہتے ہیں کہ مومن کو مٹی میں دبا دیا جائے تو یہ نہ کہو کہ قصہ ختم ہو گیا۔ اقبال کہتا ہے اب تو وہ ترقی کے مراحل میں داخل ہو رہا ہے۔ تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، تخم گل پھول کا بیج۔ اقبال کہتا ہے مٹی میں دفن کیا تھا، وہ سویا نہیں، پھول کا بیج۔ تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، خاک کے اوپر تو بے خواب ہے ہی، خاک میں جا کر مٹی ڈال دی گئی لیکن وہ بے خواب ہے، یعنی جاگ رہا ہے۔ کس قدر نشو و نما کے واسطے بےتاب ہے، اسے نیند اس لیے نہیں آ رہی کہ وہ ترقی کر رہا ہے، اور جو ترقی کے مراحل میں ہو وہ سو کیسے جائے؟ جو مر گیا ہو ہمیشہ کے لیے وہ سو جائے؟ اس کے تو ابھی بہت سے معاملات ہیں۔ سردی مرقد سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں، خاک میں دب کر بھی اپنا سوز کھو سکتا نہیں۔ یعنی یہ اوپر جا کر، یعنی اقبال کی ہم نوائی ہے ان اولیاء کی فکر کے ساتھ کہ ادھر غوث پاک کہہ رہے ہیں کہ نؤمن بأن المیت یعرف من یزورہ، کہ میت، لفظ میت ہے مگر ادراک میں زندہ سے تیز ہے، جو قبر کے باہر کھڑا ہے اس کے سامنے تو مٹی حجاب ہے، اس کی نگاہ مٹی کو کراس نہیں کر رہی، لیکن جو دوسری سائیڈ میں ہے اس کی آنکھ جو بظاہر بند ہو گئی ہے وہ مٹی کو کراس کر کے دیکھ رہی ہے کہ میرا باپ آیا ہے یا میرا بیٹا آیا ہے یا کوئی دوست آیا ہے۔ یعنی یہ نظریہ غوث پاک بیان کر رہے ہیں کہ وہ میت جانتی ہے کہ اس کے پاس کون آیا ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں، یہ کلیات اقبال میں یہ موجود ہے، کہا کہ سردی مرقد سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں۔ ویسے تو ٹھنڈ لگے تو روح والے کو بے چینی ہوتی ہے، لیکن یہاں سردی مرقد سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں، خاک میں دب کر بھی اپنا سوز کھو سکتا نہیں۔ پھول بن کے اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ، موت سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے یہ، ہے لحد اس قوت آشفتہ کی شیرازہ بند، ڈالتی ہے گردنیں گردوں میں یہ اپنی کمند، موت
تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ اقبال کہتے ہیں بظاہر تو نیند آ گئی ہے، سو گیا ہے، لیکن حقیقت میں اب جاگ گیا ہے کہ اس کو وہ دیکھنا نصیب ہے جو باہر والے کو نصیب نہیں۔ موت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے تجدید مذاق زندگی کا نام ہے۔ یہاں مذاق سے مراد وہ نہیں جو ہنسی ٹھٹا مذاق ہوتا ہے، یہاں ہے ذوق۔ موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، یعنی زندگی کا جو ٹیسٹ ہے اس کی تجدید کا نام ہے۔ 70 سال زندہ رہ کر جو فوت ہوا اس کی زندگی کا ٹیسٹ پرانا ہو گیا تھا، موت اس ٹیسٹ کو نیا کرنے آئی ہے، اب اس کی تجدید ہو گئی ہے، اس کو نئی زندگی مل گئی ہے۔ تو حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی آپ نے اس مقام پر فرمایا کہ نؤمن بأن المیت یعرف من یزورہ، کہ میت پہچانتی ہے کہ اسے ملنے کون آیا ہے۔ اب یہاں میت سے ضروری نہیں کہ وہ کوئی غوث کتب ہو تو پھر پہچانے، عام مومن بھی پہچانتا ہے کہ بیٹے کی قبر پہ اگر باپ گیا ہے تو بیٹے کو پتا ہے کہ میرا باپ آیا ہے، اور باپ کی قبر پہ اگر بیٹا گیا ہے تو باپ کو پتا ہے کہ میرا بیٹا آیا ہے۔ یعنی اس ایمان کی دولت کی بنیاد پر اگر پھر جتنے بڑے درجات ہوں گے، وہ حافظ ہے، عالم ہے، قاری ہے، وہ ولی ہے جو قبر میں ہے، تو مزید ادراک جو ہے وہ تیز ہوتا جائے گا۔ لیکن مطلقاً مومن جو ہے اس کے لحاظ سے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چیز کو یہاں پہ اجاگر کیا، اور یہ دوسرا عقیدہ ہے جو آپ نے کہ بیان کردہ عقائد میں آج کے سبق میں ہم نے اس کو ذکر کیا۔ ایک تیسری چیز، چونکہ کئی انواع کے عقائد ہیں تو میں ایک ایک شامل کر رہا ہوں اس میں۔ یہ میرے پاس مکتوبات امام ربانی ہیں، یعنی یہ دوسری جلد ہے، اتنی پہلی بھی ہے۔ اس طرح کے ہوا کرتے تھے ہمارے پیر۔ اب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی عقائد بیان کرنے میں یہ لوگ ہمارے لیے سہارا ہیں، اگرچہ ہم نے ان کا زمانہ بھی نہیں پایا اور صدیاں درمیان میں ہیں، مگر ان کا اور غوث پاک کا ولی را ولی می شناسد جو آپس میں رابطہ تھا، اگرچہ یہ غوث پاک کے کئی صدیاں بعد آئے، آپ نے ایک عقیدہ حضرت غوث پاک کا اپنی کتاب اس مکتوبات شریف کے اندر آپ نے اس کو ذکر کیا۔ اس عقیدے میں حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی قدس سر العزیز مکتوبات شریف جلد دوم نور الخلائق کے صفحہ نمبر 48 میں فرماتے ہیں، جو 7ویں حصے دفتر دوم کا صفحہ نمبر 48 ہے۔ چونکہ اصل مکتوبات شریف فارسی میں ہے، کچھ حصہ عربی میں ہے، لیکن کوئی مکتوب بھی اردو میں نہیں ہے۔ اس زمانے میں بر صغیر کے اس علاقے کے اندر فارسی ہی بولی جاتی تھی، فارسی دفتری زبان تھی۔ تو مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی پھر یہ جو خط بادشاہوں کو لکھتے تھے، جرنیلوں کو لکھتے تھے، اپنے خلفاء کو لکھتے تھے، مریدوں کو لکھتے تھے، تو وہ لینگویج جس میں لکھتے تھے وہ فارسی تھی، اور کچھ حصہ درمیان میں جو حوالہ جات ہوتے تھے وہ عربی میں بھی آتا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ افضل است از امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، کہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ
سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ اب یہ عقائد کا ایک باب ہے، اس میں اندر انہوں نے ذکر کیا۔ ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں تولنے کا، لیکن شروع سے امت میں یہ بات آئی اور اس کی دلیلیں ساتھ آئیں۔ آگے فرماتے ہیں وَعُلَمَاءِ اہل سنت، یعنی یہ بزرگ بھی جب بات کرتے تھے تو ٹائٹل اہل سنت کا ہوتا تھا۔ وَعُلَمَاءِ اہل سنت در علم و اجتہاد، یعنی پہلے ایک تفضیل بیان کی کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں۔ اب ایک اور آگے تفضیل بیان کرنا چاہتے ہیں امت کی دو عظیم ہستیوں کے درمیان کہ اہل سنت اس سلسلہ میں عقیدہ کیا رکھتے ہیں۔ وہ امت کی دو عظیم ترین ہستیاں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، اور ساتھ ہی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان دو ہستیوں کا تذکرہ اب مجدد صاحب کرتے ہوئے پھر آگے حوالہ غوث پاک کا دیتے ہیں۔ تو پہلے جو حضرت نے لکھا، پھر میں وہ حضرت غوث پاک کے میں نے حوالے تلاش کیے کہ غوث پاک نے کہاں لکھا۔ جس کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا اس میں اس کے علاوہ اور وہ الفاظ ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یعنی یہ ویسے ہم ایک علیحدہ موضوع کبھی بیان کریں گے، جو کہ خود کئی سیمینارز اس پر ہیں کہ ان دو ہستیوں کے بارے میں امت کی کیا کیا آ رہا ہے تفضیل کے لحاظ سے۔ تو آپ فرماتے ہیں علماء اہل سنت در علم و اجتہاد، دو جہتوں میں علم اور دوسری جہت اجتہاد۔ علماء اہل سنت در علم و اجتہاد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا را بر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فضیلت می دہند، کہ علماء اہل سنت علم و اجتہاد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر فضیلت دیتے ہیں۔ یہ ترجمہ ہے کون؟ علماء اہل سنت۔ کس جہت میں؟ در علم و اجتہاد، کہ علم کے لحاظ سے من حیث العلم اور اجتہاد، ان دو جہتوں کو سامنے رکھتے ہوئے مجدد صاحب اپنی بات ابھی نہیں کر رہا ہے، کہتے ہیں علماء اہل سنت یہ بات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، یہ مجدد صاحب حوالہ دینے لگے ہیں، وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ در کتاب غنیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا را تقدیم می دہد، کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اپنی کتاب غنیہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا پر تقدیم دیتے ہیں۔ تقدیم میدحت، کہ غوث پاک جو خود اولاد سیدہ سے ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا حوالہ دے کر مجدد صاحب
لکھ رہے ہیں کہ غوث پاک تقدیمی جہت، اب ان دونوں ایک علماء اہل سنت اور پھر غوث پاک کا نام ذکر کر کے یہاں مجدد صاحب پھر اپنا علیحدہ عقیدہ بھی بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں وآنچے معتقد این فقیر است، جو عقیدہ اس فقیر کا ہے. کس فقیر کا؟ مجدد صاحب کا. یعنی مجدد